بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، راہ دین میں خوش آمدید میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے بزرگ کی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا ملے ہی جنت کی خوشخبری دی، جن کی فضیلت کا ذکر صحیح حدیثوں میں ہے، جنہیں خیر التابعین یعنی تابعین میں سب سے افضل کہا گیا ہے۔ وہ ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ۔ ایک مشہور ہستی حضرت اویس کرنی کو جنت میں جانے سے کیوں روکا جائے گا؟ یہ سن کر لگتا ہے جیسے کوئی سزا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ ان کی شان اور فضیلت کی بات ہے۔ یہ ان کے ماں کی خدمت کا صلہ ہے جو پوری امت کو نصیب ہوگا۔ چلیے پہلے صحیح حدیث سنتے ہیں، پھر پوری داستان بیان کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت اویس کی فضیلت صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2542۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یمن سے ایک شخص تمہارے پاس آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، وہ قبیلہ مراد کا ہوگا، پھر کرن کا۔ اس کے بدن پر سفید داغ کوڑ کی نشانی تھی، جس کے لیے اس نے دعا کی اور اللہ نے ٹھیک کر دیا، سوائے ایک درہم یا دینار کے برابر جگہ کے۔ اس کی ماں ہے اور وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی قسم کھائے کہ فلاں چیز ہو جائے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے گا۔ اگر تم اسے پاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا ملے ان کی تعریف کر دی۔ وہ تابعی تھے، صحابہ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں، لیکن ان کی شان صحابہ سے کم نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی میں حسن صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک شخص کی شفاعت سے بنی تمیم قبیلے سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ علماء جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص حضرت اویس کرنی ہے۔ حضرت اویس کی زندگی اور ماں کی خدمت۔ حضرت اویس یمن کے کرن علاقے میں رہتے تھے۔ وہ اونٹ چراتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا، صرف ماں تھی جو بیمار اور کمزور تھی۔ جب اسلام کی دعوت یمن پہنچی، حضرت اویس نے اسلام قبول کیا۔ ان کا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا تھا۔ وہ مدینہ جانا چاہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے تھے۔ ایک بار ماں نے اجازت دی، حضرت اویس چل پڑے، مدینہ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبھی کسی غزوہ میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت اویس نے سوچا، ماں سے وعدہ کیا تھا کہ جلدی لوٹوں گا، بس بنا رکے واپس یمن چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ماں کی خدمت کی مثال۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی میں جانا۔ سورہ احقاف 15۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ سنن نسائی حسن۔ ماں کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ماں کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ ترمذی۔ حضرت اویس نے پوری عمر ماں کی خدمت کی، نہ دنیا کی پرواہ نہ شہرت، بس ماں کی سیوا۔ حضرت عمر اور علی کا ملنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے۔ ہر حج کے موقع پر یمن سے آنے والے قافلے سے پوچھتے، کیا اویس بن عامر تم میں ہے؟ آخر کار ایک سال ملے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم اویس ہو؟ انہوں نے اپنی پیٹھ دکھائی، وہاں سفید نشان تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تعریف کی اور کہا کہ تم سے استغفار کرواؤ۔ حضرت اویس نے دعا کی، پھر وہ کوفہ چلے گئے اور صفین کی جنگ میں حضرت علی کے ساتھ شہید ہوئے۔ وہ مشہور واقعہ جنت کے دروازے پر روکا جانا۔ اب آتے ہیں اس بات پر، یہ واقعہ صحیح حدیث میں تو نہیں لیکن علماء اور بزرگ کی روایتوں میں مشہور ہے۔ یہ حضرت اویس کی شفاعت کی برکت بیان کرتا ہے۔ روایت ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، حضرت اویس بھی جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر فرشتے انہیں روکیں گے۔ حضرت اویس پوچھیں گے، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیا میرے عمل میں کوئی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، اے اویس، ہم نے تمہیں سزا کے لیے نہیں روکا بلکہ تمہاری شفاعت کا انتظار ہے۔ تم اپنی ماں کی خدمت کی برکت سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی سفارش کرو، جتنے چاہو جنت میں داخل کرواؤ۔ ربیہ اور مضر قبیلوں کی بھیڑوں کے بالوں جتنے لوگ تمہاری شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ روکا جانا ان کی شان ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ پوری امت کے لیے ہے، ویسے حضرت اویس کی شفاعت ماں کی خدمت کرنے والوں کے لیے مثال ہے۔ سبق اور نصیحت میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اپنے ماں باپ کو کتنا وقت دیتے ہیں، موبائل، نوکری، دوست سب پہلے، لیکن حضرت اویس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ماں کی خدمت پر قربان کر دی۔ اللہ ہمیں بھی ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے۔ اگر وہ زندہ ہے تو ان کی خدمت کرے، اگر انتقال ہو گیا ہو تو ان کے لیے دعائیں، صدقہ قرآن پڑھو۔ یاد رکھو، ایک بزرگ ماں کی دعا سے اللہ پوری کائنات بدل دیتا ہے۔ اللہ ہمیں حضرت اویس کرنے کی طرح بننے کی توفیق دے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔